میرے عزیز بھائی اور دوستو، آپ کی تقریروں کو سنا، آپ کے بیانات کو سنا، دل کو حوصلہ ملا، سکون ملا۔ ایک چھوٹی سی بات، ایک بزرگ کا میں نے جملہ پڑھا، بہت بڑے آدمی ہیں لیکن بعض ان کے تفردات ہیں، اس لیے میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ان کا جملہ پڑھا، لائق آدمی ہے، قابل آدمی ہے، کسی درجے میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ جب میں دورہ حدیث میں پڑھتا تھا اس وقت ممتحن بھی عجیب ہوتے تھے۔ ایک عالم بڑے بزرگ ہمارا امتحان لینے کے لیے آئے، امتحان میں انہوں نے بخاری شریف کی ایک روایت پہ انگلی رکھی اور مجھے کہا تقریری امتحان ہو رہا تھا، اس کو پڑھو۔ میں نے عبارت پڑھی، انہوں نے کہا اب اس کا ترجمہ کرو، میں نے ترجمہ کیا۔ اگلی بات سنیے، سبحان اللہ، کہنے لگے وہ بزرگ اس وقت بھی گفتگو کو مختصر کرنے میں اپنا ثانی کوئی نہیں رکھتے، پہنچنے والے پہنچ جائیں، بہت لمبی بات کو وہ 2 باتوں میں بہت اختصار کے ساتھ کہہ دینے کا اپنے پاس ڈھنگ رکھتے ہیں، اور شاید ہمارے طبقے میں وہ اس سلیقے اور ڈھنگ میں تنہا ہو۔ یہ ان بزرگوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ فرمانے لگے، نام لے دوں؟ مجھے نہیں پتا اسلام آباد میں ماحول کیا ہے، بہرحال میں نام لے دیتا ہوں، مولانا زاہد راشدی صاحب، میرا بہت محبت کا احترام کا رشتہ ہے۔ مولانا زاہد راشدی صاحب نے یہ بات کی، مولانا فرماتے ہیں کہ ہمارا امتحان لینے کے لیے پسرور سیالکوٹ سے مفتی بشیر احمد صاحب پسروری، حضرت لاہوری کے خلیفہ، وہ تشریف لائے، نصرت العلوم گجرانوالہ، میرے سے انہوں نے بخاری شریف کی ایک روایت کی عبارت پڑھوائی، اس کے بعد ترجمہ کروایا، اس کے بعد اگلی بات بڑی عجیب ہے، سبحان اللہ، کہتے ہیں اگلی بات انہوں نے مجھے کہی کہ اب اس کی تشریح ایسے کرو کہ جیسے تم پنجاب کے کسی دور افتادہ دیہات میں بیٹھے ہو اور یہ حدیث تم ان دیہاتیوں کو سمجھا رہے ہو، اس کی تشریح اس انداز سے کرو۔ یہ میرا امتحان تھا۔ کہتے ہیں میں نے بہت سادہ لفظوں میں، عام فہم لفظوں میں جب تشریح کی کوشش کی تو مجھے ان استادوں نے، ممتحن صاحب نے، مجھے جو نمبر بنتے تھے وہ 100 تھے، اس میں سے 100 میں سے 102 دیے، 100 میں سے نہیں بلکہ 100 پر 102 دیے۔ میں سے ہو تو مائنس ہو جاتا ہے نا، پر ہو تو ساتھ پلس ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے استادوں نے 2 نمبر اضافی دے دیے۔ اس وقت تیاری یوں کرایا کرتے تھے، اکابرین بزرگ تربیت یوں کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نظام معیشت پر جو تقریر کی ہے، ہم نے نمبر لگا دیے، حضرت مولانا شبیر احمد صاحب بالکل تیار بیٹھے ہیں، اعلان فرمائیں گے۔ مجھے یہ آپ بتائیں کہ آپ نے جو 10 مختلف عنوانات پہ تقریریں کی ہیں، اب میرا سوال، آپ جامعہ فریدیہ سے چلے جائیں گے، چھٹیوں میں تو جائیں گے نا، ویسے نہیں بھیج رہا آپ کو، چھٹیوں میں تو جائیں گے نا، رمضان میں آپ اپنے علاقے میں اپنے اس عزیز سے سوال کر سکتا ہوں جس نے عقیدہ توحید پہ تقریر کی ہے کہ جناب آپ کسی پہاڑی علاقے کے رہنے والے ہیں، اپنے ان پہاڑی لوگوں کو بیٹھ کر آپ عقیدہ توحید کس انداز سے سمجھائیں گے؟ اگر آپ وہاں عقیدہ توحید سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جامعہ فریدیہ کی خوشبو کو وہاں تک پہنچا دیا ہے۔ جس نے نظام معیشت پہ تقریر کی ہے، کیا اس سے میں یہ پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھتا نہیں ہوں۔ ہمارے حضرت علامہ صاحب فرماتے تھے سوال 2 قسم کا ہے، ایک جواب لینے کے لیے، ایک توجہ لینے کے لیے۔ تو مقرر جو سوال کرتا ہے مجمع میں، وہ سوال کا جواب لینے کے لیے نہیں، سوال کرتا ہے توجہ لینے کے لیے، تاکہ سارے چوکس ہو جائے، چوکنے ہو جائے۔ بھئی جس نے نظام معیشت پہ تقریر کی، نظام معیشت اسلام کا، کیا شہریوں کی ضرورت ہے تو دیہاتیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ بولو بھائی، کیا یہ بات وہ وہاں سمجھا سکے گا؟ یقین جانیے اگر وہاں سمجھا سکا تو یہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی کو اعتماد کہتے ہیں، اسی کو کانفیڈنس کہتے ہیں، اسی کو حوصلہ کہتے ہیں، اسی سے آپ نے اگلے سارے میدانوں کو فتح کرنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، لفظوں کا اتار چڑھاؤ، تقدیم و تاخیر، حسن ترتیب میں کمی، یہ پوری ہوتی رہتی ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ مدرسے کی زندگی میں رہ کر آپ نے دین حق کے بیان کرنے میں پورے اعتماد اور حوصلے کو اپنے چہرے پہ اور اپنی آنکھوں میں پیدا کرنا ہے۔